بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قربانی سے متعلق ہم بیان کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ سنت ابیکم ابراہیم۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وما لنا فیہا، کہ اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، یعنی جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی اس کی، اور جس جانور پر زیادہ بال ہوں تو زیادہ اجر ملتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی جو ہے اس کا خون بہنے سے پہلے یہ اللہ کریم کے ہاں قبولیت فرما لیتا ہے، اور قبولیت حاصل کر کے پھر یہ قیامت کے دن آپ نے فرمایا کہ اس کے جسم کے وہ اعضاء جیسے اوجری وغیرہ ہے، آنتے ہیں، یہ چیزیں، اسی طریقے سے پاؤں اور کھروڑے، یہ چیزیں جو استعمال میں نہیں ہوتی ہیں، فرمایا کہ یہ پورے کے پورے اس آدمی کے اجر میں جو ہے وہ شریک ہوگا، اجر میں تولا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں اس پر اس آدمی کو اجر ہوگا۔ تو جانور جو ہے وہ جتنا اچھا، جتنا خوبصورت، آپ نے فرمایا کہ سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، فرمایا کہ اپنے قربانیوں کو موٹا تازہ کیا کرو، اس لیے کہ پل صراط پر یہ تمہاری سواری ہوں گی۔ تو یہ نام اعمال بھی تولے جائیں گے اور وہاں پر سواری کا کام بھی دیں گے، اور اس کا ہر جز جو ہے یعنی سینگ، بال اور پاؤں اور ہر چیز جو ہے یہ نام اعمال میں تولی جائے گی، اور خون ابھی زمین پر نہیں گرا ہوتا کہ اللہ کریم کے ہاں قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے لیے، اخلاص نیت کے ساتھ خالص اللہ کریم کی رضامندی کے لیے یہ قربانی کرے، اس میں کوئی نام و نمود نہ ہو۔ عموماً لوگ جو ہے وہ اس میں اچھا جانور لے کر اور پھر اس پر جو ہے وہ مختلف قسم کے بیل بوٹے ڈال کر اس کی نمائش بھی کرتے ہیں، اور بعض علاقوں میں اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈول بھی بجاتے ہیں اور پھراتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نمائش کرنا اس کی درست نہیں ہے، صرف اللہ کریم کے رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنے کی غرض سے یہ قربانی کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے طرف سے ایک قربانی فرمایا کرتے تھے، یعنی ایک قربانی فرماتے اور فرماتے کہ یہ میرے امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے، یعنی اس کا اجر ان کو نہیں کر نہیں سکتے تو اجر بھی نہیں مل سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجر سے اپنے امت کے ناداروں کو بھی محروم نہیں فرمایا اور ان کے لیے قربانی کی۔ پھر اسی طریقے سے آپ ایک گائے جو ہے وہ ذبح فرماتے تھے اپنے ازواج مطہرات کی طرف سے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دمبے کی وہ قربانی کرتے تھے، اور اس کی وہ کیفیت بھی آتی ہے احادیث میں تو کہ وہ اس طریقے سے ہوتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قربانی فرماتے۔ اسی طریقے سے میں اس کے ساتھ یہ بات بھی درخواست کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ کریم نے وسعت دی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قربانی، امہات المومنین کے لیے ایک قربانی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کے لیے ایک قربانی، باقی مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، کیونکہ وہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے ان کی کوششوں سے، محنتوں سے دین ہم تک پہنچا، تو ان کے لیے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ اور قربانی میں معذور جانور، کمزور جانور جس کی ہڈیاں بالکل جو ہے وہ گودا نکلا ہوا ہو، یا یہ عیبدار جانور، عیبدار کا مطلب یہ ہے کہ جو آنکھ سے معذور ہو، یا اس کے کان، ایک تو قدرتی طور پر کان نہیں ہوتے ہیں، بچہ ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کا کان کٹا ہوا ہو، یا دم جو ہے وہ تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، یا سینگ اس کے ٹوٹے ہوئے ہوں، یعنی ایک تو قدرتی نہیں ہے بلکہ ٹوٹے ہوئے ہوں، تو ان کی قربانی، یا اسی طریقے سے نابینا جانور اس کی قربانی یہ جائز نہیں ہوتی۔ اور قربانی میں کوئی ایسا آدمی جو بدعقیدہ آدمی ہو وہ قربانی میں شریک ہو جائے
تو ساروں کی اگر وہ حصہ ڈالتا ہے تو جو باقی حصہ دار ہیں ان کا حصہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ مثلا گائے کے اندر 7 آدمی ہیں تو 7 آدمی میں ایک آدمی جو ہے وہ صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے، اس کا کوئی ثواب کا ارادہ اور نیت نہیں ہے، یہ نیت ہے کہ سارے لوگوں کے گھروں میں گوشت ہوگا، میرے گھر میں نہیں ہوگا تو چلو میں بھی حصہ ڈالتا ہوں، تو اس کی قربانی جو ہے وہ نامنظور ہوتی ہے اور اوروں کی قربانی کو بھی وہ آدمی ضائع کر دیتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ بدعقیدہ ہے تو وہ قربانی میں حصہ ڈالتا ہے تو اس کی قربانی بھی، چونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کی قربانی بھی مردود ہے، اور اس کے ساتھ اور حصہ داروں کی قربانی کو بھی وہ آدمی ضائع کر دیتا ہے۔ تو قربانی کے اچھے جانور کی اور خالص اور اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے، اور پھر اس کا جو گوشت ہے قربانی کا، اس گوشت کو 3 حصے کرنا یہ جائز ہے، 3 حصے کرنا مستحسن قدم ہے۔ وہ ایک حصہ آپ نے لیے، ایک اعزاء اقارب کے لیے، ایک فقراء اور مساکین کے لیے۔ لیکن آج کل یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں جیسے آج کل دن شروع ہیں قربانی کے، تو لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے فریج خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اور جتنا گوشت ہوتا ہے وہ گھر میں جمع کر لیتے ہیں۔ اس میں اگرچہ کوئی قباحت نہیں ہے، آدمی رکھ سکتا ہے، لیکن شریعت کا جو طریقہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص اور ہمدردی کا، اس طریقے کے خلاف ہے۔ تو یہ 3 حصے اس کے کرنے چاہیے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اگر آپ کے گھر کسی کے گھر سے گوشت آ گیا تو آپ اس کے گھر میں بھیج دیں گے، جس کے گھر سے نہیں آیا تو آپ نہیں بھیجتے ہیں، یا اسی طریقے سے اگر کوئی فقیر اور مسکین ہے اس کو بھی نہیں دیتے ہیں، بس یہ رکھ رکھاؤ کے لیے ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے قربانی کے جو چمڑا ہے اس کو اگر آدمی اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، یعنی اپنے کسی کا مثلا ڈول بنانا یا اسی طریقے سے یہ چھانی وغیرہ یہ بنانا، یہ بنا سکتا ہے، اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، تو اس کو بلا کسی وجہ کے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کو صدقہ کرنا چاہیے، اور صدقہ جو ہے وہ جو مستحقین زکوٰۃ ہوتے ہیں ان کو صدقہ کرنا۔ آج کل عموماً سیاسی جماعتیں اور یہ لوگ جو ہے وہ قربانی کی کھالیں مختلف عنوانات سے اکٹھی کرتے ہیں، پھر اسی میں جو ہے نا وہ اپنے بہت سارے اخراجات نکالتے ہیں۔ اس سے بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ صرف جو ہے اللہ کے رضا کے لیے ایسے لوگوں کو قربانی کی کھال دینے چاہیے جو اس کے زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، اور جو اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرتے ہیں تو اس طریقے سے کر کے قربانی کا یہ عمل کر لینا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے شان کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو قبولیت کا درجہ اور قبولیت کا مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔